السلام علیکم ویورز، ہم عبد المنان بھائی کے پاس آئے ہیں اور چند دن پہلے ہم یہ سن رہے ہیں کہ ایک فیصل آباد کی عورت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، تو ہم عبد المنان بھائی کا موقف جاننا چاہیں گے۔ تو جی ہمیں اس کے بارے میں تفصیل آگاہ کیجیے۔ جی السلام علیکم سامعین، عمر بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ جی فیصل آباد کی ایک رہائشی خاتون نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور صرف نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بیٹے پر امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ تو میں اس سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ جب سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے، کسی عورت کو نبی یا پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی شخص نبی بن کر نہیں آئے گا، اور جو شخص میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ تو میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ نبوت کے جھوٹے دعوے کرتے رہے ہیں لوگ، اور ان کے خلاف کس کس نے اپنی آواز کو بلند کیا، اور کیا آج بھی ان جیسے شخصیات یہاں موجود ہیں جو ان کے خلاف بات کر سکیں؟ جی آج سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ غالباً 1895 کی بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اشتہارات دیے کہ میرے ساتھ مناظرہ کریں، تو ایک بہت ہی مشہور و معروف اہل حدیثوں کی شخصیت مولانا محمد حسین پٹالوی ان کے مقابلے میں آئے اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا، ختم نبوت پر پہرا دیا، اور اب بھی بہت سے لوگوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ مرحوم شخصیت لبیک کے رہنما کیا نام ہے ان کا، مولانا خادم حسین رضوی مرحوم، الحمدللہ انہوں نے ختم نبوت پر برا پہرا دیا ہے، اور علامہ احسان اللہ ظہیر مرحوم انہوں نے بھی ختم نبوت پر برا پہرا دیا ہے۔ تو تیسرا میرا یہ سوال یہ ہے کہ آپ کی حکومت سے کیا توقعات ہیں، کیا وہ انہیں سزا دے گی؟ جی انشاءاللہ حکومت پاکستان کے اعلیٰ اداروں نے انہیں گرفتار کر لیا ہے، تو ہمیں پاکستان پر امید ہے پاکستان کے اداروں سے کہ وہ انشاءاللہ ان کو ضرور سزا دیں گے۔ جو لوگ اور عورت اور جو لوگ اس گروپ کے اندر شامل ہیں، جن لوگوں نے مل کر یہ پروپیگنڈا کیا ہے، ان سب کا سر تن سے جدا کیا جائے، تو انشاءاللہ حکومت پاکستان یہ کام ضرور کرے گی۔ اور اگر پاکستان کی حکومت یہ کام نہیں کرتی تو انشاءاللہ اسلام کے مجاہد اور اسلام کے شیر یہ کام کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین پاکستان کے اداروں کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور پاکستان کے حالات پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ تو جی ویورز، یہ عبد المنان بھائی نے ہمیں اس واقعے کے حوالے سے بہت ہی اچھا آگاہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے اور ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تو اب اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔